السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، یہ سوال اور جواب کا سیشن ہے، تو سوالات شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال ہے بغیر نام کا، سفر میں سنتیں بھی پڑھ سکتے ہیں یا صرف 2 رکعت فرض پڑھیں گے؟ کہیں پر رکے ہوں تب بھی 2 رکعت فرض پڑھیں گے؟ سفر کی چھوٹی ہوئی نماز گھر آ کر کتنی رکعت نماز پڑھنی ہے؟ کیا اس کے بعد سنتیں بھی پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیں، سفر میں اگر آپ گئے ہوئے ہیں اور سفر تقریباً 78 کلومیٹر کا ہے اور وہاں آپ کا 15 دن سے کم رکنے کا ارادہ ہے، تو آپ وہاں قصر نماز پڑھیں گے، یعنی 4 والی نماز جو ہے 4 رکعت والی، اس کو 2 پڑھیں گے اور 3 رکعت والی پوری 3 پڑھیں گے۔ مثلا مغرب کی نماز ہے یا اسی طریقے سے وطر کی نماز ہے، پوری 3 ہوگی، فجر کی پوری 2 ہوگی۔ صرف ظہر اور عصر میں 2 رکعت نماز پڑھیں گے، اس کا حکم قرآن کریم سے ہے۔ تو اگر 15 دن سے کم وہاں ٹھہرنے کی نیت ہے تو وہاں پر قصر کریں گے، یعنی 4 والی نماز وہ 2 پڑھیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ سنتیں مؤکدہ اور غیر مؤکدہ، تو دیکھیں غیر مؤکدہ چھوڑنے کا تو اس کی چھوٹ تو اپنے مقام پر بھی ہے، تو سفر میں بھی ہے۔ اس کے علاوہ سفر میں سنت نہ پڑھنے کا اختیار ہے کہ اگر سنت نہ پڑھنا چاہے، وہ مؤکدہ ہو یا غیر مؤکدہ ہو، تو نہ پڑھے تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن اگر پڑھے گا تو ثواب ملے گا۔ تو اگر گنجائش ہے کہ آپ سفر میں سنتیں پڑھ سکتے ہیں تو بالکل پڑھنا چاہیے آپ کو سنت، چونکہ سنت کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ دوسری بات یہ کہ جو نماز سفر میں قضا ہوئی ہے، اگر وہ قصر ہوتی ہے وہاں پر، تو مقام پر اس کی جب قضا آپ کریں گے تو وہ بھی قصر ہی کریں گے۔ مثال کے طور پر آپ سفر میں تھے، وہاں آپ کی ظہر کی نماز چھوٹ گئی تھی، وہاں آپ کی نماز قصر تھی، اب آپ کی چھوٹ گئی، وہاں آپ نے قضا پڑھی نہیں، اب آپ گھر واپس آ گئے، تو آپ وہاں جو چھوٹی تھی آپ کی نماز، تو مقام پر بھی جب اس کی قضا کریں گے تو 2 رکعت ہی پڑھیں گے۔ سنتوں کی قضا نہیں ہے، تو لہٰذا سنت کی قضا نہیں پڑھیں گے۔ وطر کی یعنی واجب کی اور فرض کی قضا ہوتی ہے، تو آپ فرض کی اور واجب کی قضا کریں گے۔ سیف صاحب لکھنؤ سے کہتے ہیں کہ میری چھوٹی بہن کا انتقال ہو گیا ہے، آپ لوگوں سے دعا کی درخواست ہے۔ سوال یہ ہے کہ مرنے کے بعد ہم اس کو کیسے فائدہ پہنچا سکتے ہیں، اس کے بارے میں ذرا تفصیل سے بتائیں۔ بھائی سیف صاحب، آپ کی بہن کو اللہ جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے، اس کی مغفرت فرمائے اور تمام سیئات کو حسنات سے مبدل فرمائے۔ اب اس کے لیے دعا استغفار کرے۔ دیکھیں، سب سے پہلے انسان کا اپنا عمل کام آتا ہے جو انسان عمل کر کے گیا ہے، لیکن اگر اس کے پیچھے اچھے لوگ ہیں، نیک لوگ ہیں، اس کے گھر والے، اس کے خاندان والے، اس کے متعلقین جو اس کے لیے نیکی کرنا چاہیں تو بے شک وہ نیکی کر سکتے ہیں۔ تو حدیث میں موجود ہے کہ ایک صحابی آئے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کہ میری ماں فوت ہو گئی ہے، کیا میں اس کی طرف سے صدقہ کر سکتا ہوں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، اس کی طرف سے صدقہ کر سکتے ہو۔ تو سب سے بہتر جو ایصال ثواب ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ صدقہ کرنا ہے۔ تو آپ اپنی بہن کی جانب سے صدقہ کریں، غریبوں کو کھانا کھلائیں، کپڑے پہنائیں، پیسے دیں، جو چاہیں وہ کریں، اس کا ثواب انشاءاللہ ان کو ملے گا۔ اور دوسرے نمبر پر آتا ہے کہ ان کی جانب سے آپ پیاسوں کو پانی پلائیں، اس کا بھی بہت بڑا ثواب ہے۔ ایک صحابی نے اللہ کے رسول سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، سب سے بہترین صدقہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا تھا کہ پانی پلانا، تو یہ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد نمبر آتا ہے کہ آپ کوئی بھی نیکی آپ کر کے ان کو پہنچا سکتے ہیں، جس کو ایصال ثواب کہتے ہیں۔ تو آپ قرآن بھی پڑھ سکتے ہیں اور اسی طریقے سے آپ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی بھی نیک عمل کر کے ان کو پہنچا سکتے ہیں، یعنی ثواب میں ان کا حصہ لگوا سکتے ہیں نیت کرنے کے بعد۔ لیکن میں نے کہا کہ حدیث میں صدقے کے الفاظ آئے ہوئے ہیں، تو لہٰذا ان کی جانب سے صدقہ کرنا یہ زیادہ افضل ہے اور دعا کرنا بھی زیادہ افضل ہے۔ اس کے بعد آپ کوئی بھی نیکی کر کے ان کو ثواب پہنچا سکتے ہیں۔ اس کے جو تعلقات والے تھے ان کے ساتھ بھی آپ اچھے تعلقات رکھیں۔ امتیاز احمد صاحب کہتے ہیں گورکھپور سے، عصر اور عشاء سے پہلے اگر مسجد پہنچے، وقت باقی ہے نماز میں، تو ہم سنت غیر مؤکدہ پڑھنا بہتر ہے یا قضائے عمری؟ دیکھیں، قضا جو نمازیں ہیں وہ زیادہ ضروری ہوتی ہیں، تو اگر آپ کے ذمے کچھ نمازیں قضا ہیں تو ان کا ادا کرنا زیادہ ضروری ہے، تو آپ سنت غیر مؤکدہ کی جگہ قضا پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ سنت مؤکدہ کو چھوڑنے کا معمول نہ بنائے، لیکن سنت غیر مؤکدہ کو ترک کر کے اس کی جگہ آپ قضا نمازیں پڑھ سکتے ہیں، یہ جائز ہے اور اولیٰ ہے۔ ارشد صاحب کہتے ہیں بہرائچ سے کہ شیخ، تیمم کن حالتوں میں کرنے کی اجازت ہے؟ مثلاً جب پانی کی ویوستھا نہ ہو کبھی بھی تیمم کر سکتے ہیں، اور تیمم کا بہتر طریقہ بھی بتائیں۔
قرآن پاک کی آیت فلم یجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا فامسحوا بوجوہکم وایدیکم منہ، کہ جب وہ پانی نہ پائیں تو ان کو چاہیے کہ وہ پاک مٹی سے اپنے چہرے اور اپنے ہاتھوں کا مسح کریں۔ تو اب تیمم کیا جاتا ہے ان صورتوں میں جب کہ انسان پانی پر قادر نہ ہو، پانی استعمال کرنے پر قادر نہ ہو۔ اس کی دو صورتیں ہیں، ایک یہ ہے کہ پانی موجود نہ ہو، پانی ملے نہ، دوسرے ہے کہ پانی تو موجود ہے لیکن استعمال نہیں کر سکتا۔ پانی نہ ملنے کی صورت یہ ہے کہ پانی جہاں پر ہے وہ جگہ اتنی دور ہے کہ وہاں جاتے جاتے آپ کی نماز قضا ہو جائے گی، یا اتنی زیادہ دور ہے جہاں جانا آپ کے لیے پاسبل نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ پانی ہے ہی نہیں سرے سے، آپ کہیں بھی تلاش کر رہے پانی نہیں مل رہا۔ ایک صورت یہ ہے کہ پانی تو موجود ہے لیکن دشمن کا غلبہ ہے، وہ آپ کو پانی دے نہیں رہا ہے۔ ایک اور یہ ہے کہ پانی تو وہاں پر موجود ہے لیکن وہاں جان کا خطرہ ہے، کوئی جانور ایسا بیٹھا ہے جو وہاں جائیں گے آپ تو حملہ کر دے گا، یا کوئی ایسا قاتل ہے جو وہاں آپ کی جان لے لے گا۔ تو یہ صورتیں ہیں کہ جب پانی نہ ملے تو اس وقت میں آپ تیمم سے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ ایک اور صورت یہ ہے کہ پانی تو ہے لیکن اس کے استعمال پر آپ قادر نہیں ہیں، مثلا پانی کو استعمال کرنے سے ڈاکٹرز نے آپ کو منع کیا ہے کہ اگر آپ پانی استعمال کریں گے تو آپ یعنی بیماری آپ کی بڑھ جائے گی، یا جو آپ کا مرض ہے یہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ تو ایسی صورت میں بھی اگر کوئی ڈاکٹر یا حکیم اچھا ماہر ڈاکٹر اگر کہہ دے کہ آپ پانی استعمال نہ کریں تو آپ تیمم سے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ تیمم وضو اور غسل دونوں کے لیے یکساں ہوتا ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں، بلکہ بعض لوگ کیا، ایک صحابی سے بھی ملتا ہے کہ انہوں نے سمجھا کہ وضو کا تیمم تو چہرے پر ہاتھ مارنا اور ہاتھوں کو ملنا ہے، تو غسل کا تیمم وہ لوٹنے لگے زمین پر کہ تمام بدن پر وہ تیمم کی گرد و غبار لگ جائے۔ تو ایسا نہیں ہے، بلکہ وضو کا اور غسل کا تیمم جو ہوتا ہے وہ سیم ہوتا ہے۔ تو اس میں یہی تین چیزیں ہیں۔ نمبر ایک تو نیت کریں گے کہ آپ یعنی مٹی کے ذریعے سے پاکی حاصل کر رہے ہیں۔ نمبر دو یہ ہے کہ ہاتھ مٹی پر یا جو مٹی کے قائم مقام ہو جن پر تیمم جائز ہو جاتا ہے تو اس پر ہاتھ ماریں گے، اگر مٹیاں زیادہ ہو تو اس کو جھاڑ لیں گے، پھر اس کے بعد میں پورے چہرے کا اپنے مسح کریں گے، اور اس کے بعد میں مٹی پر ہاتھ ماریں گے اور دونوں ہاتھوں کا کونیوں تک مسح کریں گے۔ تو یہ تیمم کی ضروری چیزیں ہیں۔ اس کے علاوہ تیمم سے پہلے بسم اللہ پڑھنا اور ترتیب کا خیال رکھنا، یہ ساری چیزیں جو آداب اور مستحبات میں آتی ہیں، جو یعنی اعمال کو مزین کرتی ہیں اور اس کے ثواب میں اضافہ کرتی ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں۔ لیکن جو میں نے بتایا کہ تین چیزیں اس میں ضروری ہیں، نمبر ایک یہ ہے کہ آپ نیت کریں گے، نمبر دو یہ ہے کہ آپ ہاتھ مٹی پر یا مٹی کے جو قائم مقام چیزیں ہوتی ہیں ان پر ماریں گے اور اپنے چہرے کا مسح کریں گے، نمبر دو مٹی پر ہاتھ ماریں گے اور دونوں ہاتھوں کا مسح کہنیوں تک کریں گے، تو اس سے آپ کا تیمم ہو جاتا ہے۔ اور تیمم وضو اور غسل کے لیے ایک طرح ہوتا ہے، یعنی اگر آپ کو غسل کی حاجت ہے، پانی نہیں مل رہا یا پانی تو مل رہا ہے لیکن یہ ہے کہ ڈاکٹر نے آپ کو منع کیا، پانی استعمال نہیں کر سکتے، بیماری بڑھنے کا اندیشہ ہے، حتیٰ کہ کوئی ایسا بندہ ہو کہ فوت ہونے کا اندیشہ، اگر اس نے نہا لیا اس سردی میں تو مر جائے گا، تو اس کے لیے پھر مٹی سے تیمم کرنے کی اجازت ہوتی ہے۔ اچھا، ایک سوال پوچھتے ہیں کہ کیا کرسی پر نماز پڑھنے والے لوگوں کے متعلق کیا حکم ہے؟ لوگ کرسی کے آگے کھڑے ہوتے ہیں، پھر جب امام رکوع میں سجدے میں جاتے ہیں تو بیٹھ جاتے ہیں، کیا وہ صف کے باہر نہیں ہو جاتے ہیں؟ اس طرح ایک شخص کو دیکھا کہ وہ صف میں کھڑے ہوتے ہیں اور کرسی پیچھے رکھ لیتے ہیں اور رکوع سے اٹھ کر کرسی پر بیٹھ جاتے ہیں، کیا وہ صف کے برابر باہر نہیں ہو گئے؟ کرسی پر کن لوگوں کو بیٹھنے کی اجازت ہے، اس کی کیا شرائط ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ یہ بڑا اچھا آپ نے سوال کیا ہے، میں نے اس پر ایک ویڈیو بھی ریکارڈ کیا تھا، لیکن اب یہ ہے کہ آپ نے جو سوال کیا ہے تو اس میں ایک بار دوبارہ وہ ہو جائے گا، تو اس سے یہ ہوگا کہ بات اور زیادہ واضح ہو جائے گی۔ تو انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں کہ اور زیادہ اس پر وضاحت سے بات کی جائے۔ دیکھیں، کرسی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے میں کرسی موجود تھی۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں تشریف فرما تھے، آپ کے لیے لوہے کی کرسی لائی گئی، اس کے پائے جو تھے وہ لوہے کے تھے، باقاعدہ الفاظ موجود ہے، آپ نے اس پر یعنی بیٹھ کر کے بیان فرمایا۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کرسی جو تھی وہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں موجود تھی۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ اکرام کو جب کوئی بیماری یا کوئی پریشانی لاحق ہوتی تھی تو اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ وہ زمین پر بیٹھ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، تو لہٰذا زمین پر بیٹھ کر کے نماز پڑھنا زیادہ افضل ہے۔ اچھا، یہ مسئلہ الگ ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو میں اپنی طرف سے کہہ رہا تھا ایک اصول اور آداب کی بات، لیکن مسئلہ یہ سن لیں کہ جو شخص زمین پر بیٹھ کر رکوع اور سجدے کے ساتھ میں نماز پڑھ سکتا ہے، یعنی بیٹھ کر کے باقاعدہ طور پر سجدہ زمین پر کر سکتا ہے، اس کے لیے کرسی پر بیٹھ کر اشارے سے نماز پڑھنا یہ جائز نہیں ہوگا۔ جو شخص
سجدے پر قدرت رکھتا ہے، یعنی سجدہ اگر وہ کر لیتا ہے زمین پر تو اس کے لیے کرسی پر بیٹھ کر اشارے سے نماز پڑھنا جائز نہیں ہوگا۔ اس پر دارالعلوم دیوبند اور بہت ساری فقہا کا فتاویٰ موجود ہے کہ جو زمین پر بیٹھ کر یعنی پراپر سجدے کے ساتھ بھی نماز پڑھ سکتا ہے، یعنی رکوع تو کرے گا ہی نہیں، جب سجدہ کرے گا تو رکوع اور سجدے کے ساتھ نماز پڑھ سکتا ہے، اس کے لیے کرسی پر بیٹھ کر اشارے سے نماز پڑھنا یہ جائز نہیں، اس صورت میں نماز نہیں ہوگی۔ دوسری صورت، جو شخص زمین پر بیٹھ کر کے اشارے سے نماز پڑھ سکتا ہے، چاہے وہ 2 زانو بیٹھے یا 4 زانو پالتی مار کر کے بیٹھے، کسی بھی حالت پر بیٹھے لیکن بیٹھے زمین سے لگ کر کے، اس کے لیے بھی کرسی پر نماز پڑھنا خلاف اولا اور مکروہ ہے، بلا وجہ اس طرح کرتا ہے۔ جو شخص زمین پر بیٹھ ہی نہیں سکتا کسی صورت میں، مثال کے طور پر نہ کھڑا ہو کر کے نماز مکمل پڑھ سکتا ہے، نہ بیٹھ کر کے رکوع سجدہ کر سکتا ہے، نہ بیٹھ کر کے اشارے سے نماز پڑھ سکتا ہے، تو پھر اس کے لیے کرسی کا استعمال جائز ہوگا۔ لیکن یہ ایک مسئلہ غور طلب یہ ہے کہ جس بندے کے اوپر قدرت اس بات کی نہیں کہ وہ زمین پر سجدہ کرے، اس کے ذمے سے قیام کا فریضہ بھی ساقط ہو جاتا ہے۔ غور سے سنیے جو آپ نے یہ لکھا ہے نا کہ کھڑے ہوتے ہیں، پیچھے کے آگے کرسی ہوتی، یہ مسئلہ ہے کہ جو بندہ زمین پر سجدہ حقیقی یعنی زمین سے لگ کر کے سجدہ نہیں کر سکتا، اس کے لیے قیام ساقط ہو جاتا ہے، قیام کی فرضیت ختم ہو جاتی ہے۔ تو لہذا جب بندہ زمین پر سجدہ نہیں کر سکتا تو پھر اس کے لیے قیام بھی فرض نہیں رہا۔ تو اس صورت میں اگر کوئی بندہ بیٹھ کر کے کرسی پر نماز پڑھتا ہے تو اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ کرسی پر بیٹھ کر کے نماز پڑھے، کھڑا ہو کر کے نماز نہ پڑھے۔ کھڑا ہو کر کے پڑھے گا تب بھی جائز نماز ہو جائے گی، لیکن چونکہ قیام جو فرض تھا وہ ساقط ہو گیا اس کا فریضہ، تو اب وہ کرسی پر بیٹھ کر کے نماز پڑھے گا۔ اس صورت میں اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ سب سے الگ نہیں دکھے گا، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ کرسی رکھتے ہیں سب میں لیکن اس کے آگے چلے جاتے ہیں، تو وہ آگے نہیں ہوگا اور صف کے برابر میں ہوگا، ایک فائدہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ کرسی پیچھے رکھ کر کے صف کے برابر میں انسانوں کے کھڑا ہوتا ہے نمازیوں کے، تو پھر پیچھے والوں کو دقت ہو جائے گی، وہ سجدہ نہیں کر پائیں گے۔ تو اس صورت میں اگر وہ کھڑا ہو کر کے نماز پڑھتا جائز ہے، ٹھیک ہے، وہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ اگر وہ کرسی پر بیٹھ کر کے نماز پڑھتا ہے لیکن قیام کرتا ہے تو اس کے لیے صورت یہی ہوگی کہ وہ یعنی جو پچھلے پائے ہیں کرسی کے وہ نمازیوں کے پیر کے مقابل میں اس کو رکھے، یعنی اس صف کے نمازی کے، اور وہ آگے ہی کھڑا ہوگا، پیچھے کھڑا نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہ ہے کہ میں نے کہا نا کہ جو سجدے پر قادر نہیں ہے اس کے لیے قیام بھی فرض نہیں ہے، تو بہتر یہ ہے کہ کرسی پر بیٹھ کر کے اشارے سے نماز پڑھیں، اس کو کہتے ہیں اشارے والی نماز۔ تو اشارے والی نماز باقی ساری چیزیں تو ہاتھ اٹھائے گا، تکبیر تحریمہ، پھر نیت باندھے گا، یہ سارا پروسیس تو وہی ہے۔ رکوع اور سجدے میں اس بات کا لحاظ رکھنا ہے کہ رکوع میں جھکنا ہے آپ کو، تو ایک تو رکوع والا جھکنا ہے، ایک سجدے والا جھکنا ہے، لیکن رکوع اور سجدے کے جھکنے میں آپ کو فرق کرنا پڑے گا۔ یہ بہت ضروری مسئلہ ہے، اس کو بہت دھیان سے سنیے اور آگے بھی شیئر کریں۔ جیسے آپ رکوع میں اتنا جھکتے ہیں، مثال کے طور پر گردن جھکاتے ہیں، تو آپ سجدے میں اس سے زیادہ گردن جھکائیں گے تاکہ رکوع اور سجدے کا فرق معلوم ہو سکے، تو یہ بڑا ضروری مسئلہ ہے۔ باقی ہاں کوشش یہی کریں کہ زمین پر بیٹھ کر کے نماز پڑھیں، چونکہ آج کل ذرا سا معمولی پریشانیاں آتی ہیں، انسان کا پیر کا ناخن بھی ذرا سا زیادہ کٹ جاتا ہے، درد ہوتی ہے، وہ کرسی پر نماز پڑھنے لگتا ہے۔ یہ رواج صحیح نہیں ہے، اس کو ترک کرنا چاہیے۔ حتی الوسع کوشش یہی کرنی چاہیے کہ وہ زمین پر بیٹھ کر کے نماز پڑھے۔ جب زمین پر بیٹھنا کسی حساب سے پاسبل نہ ہو، اب کرسی کی گنجائش ہوگی۔ ہمارے یہ رواج چل پڑا ہے، کرسیاں ڈھیر ہوتی ہیں، مسجدیں نہیں، چرچ معلوم ہوتا ہے، تو بہتر یہی ہے کہ زمین پر بیٹھیں۔ جب وہاں بالکل قادر نہ ہو بیٹھنے پر تو پھر کرسی استعمال کر سکتے۔ وضو کرنے کے بعد چائے پی لیا اور بنا کلی کے نماز پڑھ لی، کیا ایسا کر سکتے ہیں؟ مجیب قنوز، جی ہاں، نماز تو ہو گئی آپ کی، لیکن چونکہ ذائقہ اس کا موجود ہے تو اس میں نماز میں کراہت ضرور آئے گی، تو بہتر یہی ہے کہ کوئی ایسی چیز جس سے نماز یعنی نماز میں خلل پڑے تو اس کو ترک کر کے نماز ہو گئی آپ کی، لیکن یہ ہے کہ ان چیزوں کا لحاظ رکھنا ضروری ہے کہ جو چیزیں بھی نماز میں خلل ڈالتی ہوں ان سے اپنے آپ کو دور کرنا یہ ضروری ہے۔ بہرحال یہ جو مسئلے آپ کے ہمارے پاس آئے تھے ہم نے ان کا جواب